حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج تجھے وہ معاویہ تو یاد ہے جس کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اختلاف اور جھگڑا بھی ایک اصولی بات کے اوپر تھا، اس میں حضرت امیر معاویہ کا قصور نہیں تھا، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی قصور نہیں تھا۔ آئیے اہل حدیث کا منہج دیکھیے، اہل حدیث کے اسٹیج سے سلف صالحین کے پیغام کو سنیں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ نہ ناصبیوں والا ہے نہ رافضیوں والا ہے، ہمارا منہج وہ ہے جو نبی کے صحابہ والا تھا، تابعین والا تھا، تبع تابعین والا تھا، محدثین والا تھا، ہمارے کبار علماء والا تھا۔ آج ہمارا بھی وہی پیغام ہے۔ ہم ان کی باتوں میں آ کر بہکنا نہیں چاہتے، اپنی قوم کو، اپنی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کسی کی بات میں آ کر غلط روش اختیار نہ کرے، غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ضرور حضرت علی سے ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، آج لوگوں نے دشمن بنا کر پیش کیا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہونے کا مطلب دشمنی نہیں ہوا کرتا، اختلاف ہونے کا مطلب جناب اناد نہیں ہوا کرتا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لڑنے والے دو لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں سچے ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں لڑنے والے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں حق پر ہوتے ہیں، باطل پر کوئی نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں دو لڑ رہے ہو تو ایک تو باطل پہ ہوگا، ایک حق پہ ہوگا، لہذا کہو علی حق پہ تھا یا معاویہ حق پہ تھا، کہو علی باطل پہ تھا یا معاویہ باطل پہ تھا۔ ہم کہتے ہیں ایسی زبانیں جل جائیں جو نبی کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ وہ حق پر نہیں تھا۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، نبی کے کسی صحابی کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے کہ وہ حق پر نہیں تھا۔ ایسا کہہ سکتے؟ ہمیں ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے جملے کہیں جن کے لیے نبی کائنات نے حق ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اولئک هم الراشدون کہہ دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے اولئک علی ھدی من ربہم کہہ دیا ہے، جن کے بارے میں رب کے قرآن نے واولئک هم المفلحون کہہ دیا ہے۔ ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ ہمارا منہج یہ ہے، نبی کے تمام صحابہ عدول تھے، حق پر تھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل پیش کریں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ میں نے قرآن کے صفحات کو دیکھا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھا ہے، قرآن کی آیات نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنا دیا، ایک ایسا واقعہ بتا دیا کہ تاریخ نے ایسے دیکھا ہے، دو لڑنے والے لڑ رہے ہیں اور دونوں سکے بھائی ہیں اور دونوں بھائی لڑ رہے ہیں روئے زمین کے اوپر، دونوں سچے ہیں۔ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، گریبان کو پکڑا ہوا ہے، اس کو مار رہا ہے، دوسرا آگے سے مار کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے ماں جائے بھائی میری بات کو سن۔ رب کا قرآن حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن کے اوراق اس بات کی بیان دلیل ہے، رب کے نبی ہارون بھی سچے تھے، رب کے نبی موسیٰ بھی سچے تھے، دونوں سچے ہیں۔ جس بات پہ لڑ رہے ہیں اس میں دونوں سچے ہیں، دونوں حق پر ہے۔ قرآن نے ہمیں کہہ دیا، کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے لڑنے والے دو ہوتے ہیں، دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں معاویہ بھی حق پر تھے، علی بھی حق پر تھے، کیونکہ نبی کے صحابہ باطل پہ نہیں ہو سکتے، حق ان کے ساتھ ہے۔ ہاں میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اس سے اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہوں، اگر ہدایت چاہتے ہو پھر نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اگر نبی کے صحابہ کے رستے سے ڈگمگا جاؤ گے، نبی کے صحابہ کے رستے کو چھوڑ دو گے، یاد رکھو کبھی بھی حق والے ہو سکتے؟ حق نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، اصولی اختلاف تھا،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے؟ کیوں بغض پھیلاتے ہو؟ کیوں نفرتوں کی تعلیم دیتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کے دوہرے داماد، نبی کے پیارے صحابی، مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ اور خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ کے اندر بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا ہے، اور وقت کے حکمران کے خون کا بدلہ لو۔ کیا یہ معاویہ کا جرم تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، خاندان بنو امیہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، نفرتیں پھیلاتے ہوئے، اور نفرتیں ایسی کہ تم نے زہر گھول دیے ہیں پاک اور پاکیزہ سینوں میں، جن کے سینوں میں خاندان نبوت بنو ہاشم کی بھی محبت ہے، جن کے سینوں میں نبی کے خاندان بنو امیہ کی بھی محبت ہے، اور یہ دونوں نبی کائنات کے خاندان ہیں۔ اللہ نے میرے پیارے آقا کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، میرے پیارے نبی نے 3 بیٹیاں اپنے جگر گوشے، اپنے دل کے ٹکڑے خاندان بنو امیہ میں بھی آئے ہیں۔ نبی کی 3 بیٹیاں جس خاندان میں گئی، تیری زبانیں اس خاندان بنو امیہ کے بارے میں آج بولتی ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی نے 1 بیٹی اپنی بنو ہاشم میں بیائی ہے، 3 بیٹیوں کے نکاح بنو امیہ کے شہزادوں سے کیے ہیں، جو اس بات کی بیان دلیل ہے کہ نبی کو خاندان بنو امیہ بھی عزیز تھا، خاندان بنو ہاشم بھی عزیز تھا، دونوں سے پیار تھا۔ نفرتیں نہ پھیلا، بغض اناد نہ پھیلا، رافضیت کی پگڈنڈی پہ چڑھ کر نبی کے صحابہ کے اوپر انگلی نہ اٹھا۔ اگر آج ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں، یاد رکھ کل قیامت کے دن رسول اللہ کا بھی سامنا تجھے کرنا پڑنا ہے۔ جب نبی کے سامنے جائے گا، نبی کے دائیں بائیں تجھے عثمان غنی نظر آئیں گے، تجھے امیر معاویہ نظر آئیں گے، تجھے سیدنا ابو سفیان نظر آئیں گے، نبی کی پیاری بیوی مومنوں کی ماں ام حبیبہ نظر آئیں گی۔ پھر کس منہ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس جائے گا؟ ذرا خود ہی فیصلہ کر لے۔ دعوت سخن یہ دینا چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہماری دعوت افراد کی ذاتی تحقیق کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت رب کے قرآن والی ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان والی ہے۔ ہم کسی کی ذاتی تحقیق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا عمل تھا، اسی پہ بزرگوں کا فتویٰ تھا، وہی تحریریں تھیں، وہی تقریریں تھیں۔ آج انہیں بند غلافوں میں بند کر کے اپنی الماریوں کے کسی نچلے حصے میں نہ دفن کرو، ورنہ تاریخ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔